وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں۔ آیت نمبر 52 سورہ روم۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ یہ بات آپ کو پہلے معلوم ہے کہ سورہ روم کا جو بنیادی موضوع ہے وہ دلائل توحید و آخرت، اور اس میں پھر دنیاوی اور اخروی بشارتیں بھی اللہ کریم نے دی ہیں۔ اور یہاں جو آخری حصہ ہے، خاص طور پر آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، اس حصے میں توحید اور آخرت کے مشترکہ دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ توحید اور آخرت، ان کے دلائل، بیشتر دلائل جو ہیں وہ مشترک، لہذا مشترکہ طور پر یہاں توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ اور اس آیت کے جہاں سے آج کا آغاز ہو رہا ہے، اس آیت سے ما قبل کی جو آیات ہیں اس میں بارش کو بطور دلیل پیش کیا گیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں مختلف جو انسان بارش کی صورت میں دیکھتا ہے، وہ پھر جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خوشگوار ہوائیں ہیں، اور مختلف جو نشانیاں ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے اوپر، یعنی جو بارش کی وجہ سے، خوشگوار ہواؤں کی وجہ سے جو کھیتی اگی ہو، جو کھیت بنے ہوئے ہوں، کھیت کھلیان اگے ہوئے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتند و تیز آندھی بھیج دے، اور پھر وہ ساری کی ساری جل بھن کے زرد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ان کا رویہ بدل جائے گا۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، جو پہلے خوش ہو رہے تھے اب یہ ناشکری کے رویے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیکھ کر جو مختلف کیفیات انسانوں کی ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی کسی بہرے کو آپ پکار سنا سکتے ہیں۔ پکار ظاہر ہے کوئی شخص دور ہو، دعا دور کی پکار کو کہتے ہیں، ندا قریب کے آدمی کو جو آواز دی جاتی ہے عام طور پہ اس کو ندا کہا جاتا ہے، اور جو دور کے آدمی کو آواز دی جاتی ہے وہ پکار ہوتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے۔ تو جب اس کو آپ پکاریں گے وہ دور بھی ہو اور آپ اس کو پکاریں اور ہو بھی بہرا، اور پھر جا بھی ایسے رہا ہو
کہ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو تو آپ اس کو پیچھے سے آواز دیں تو آپ کیسے سنا سکتے؟ تو یہ تشبیہ دی ہے اللہ کریم نے کفار کو ان مردوں کے ساتھ اور ان بہرے لوگوں کے ساتھ مثال دی ہے کہ جس طرح دور جاتا ہوا بہرا تمہاری آواز نہیں سن سکتا، جس طرح مردہ نہیں سن سکتا، اسی طرح یہ بھی اپنے بصارتوں، بصیرتوں اور سماعتوں سے محروم ہیں اور یہ بھی نہیں سن سکتے۔ لہٰذا یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی ہے کہ آپ کی دعوت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، آپ کے مشن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی دلیل کی قوت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی دلیل کے اندر، آپ کی نبوت کی تاثیر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو سننے والے اس سرزمین کے اندر فرق ہے جہاں یہ بارش، نبوت کی رحمت کی بارش جہاں پہ ہو رہی ہے، وہ آگے سے سرزمین ایسی ہے جو قبول کرنے والی نہیں، ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں، قبولیت کا مادہ ہے ہی نہیں، تو وہ مردے ہیں یا پھر بہرے ہیں اور ان کو کوئی سنوایا نہیں جا سکتا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہ ہی آپ راستہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو۔ اللہ اکبر، یعنی پہلے فرمایا مردے، پھر فرمایا بہرے، اور اب فرمایا جیسے اندھے کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا عن ضلالتہم، جب وہ راستہ چھوڑ کر گمراہی میں پڑ جائے تو گمراہ اس کو کہتے ہیں جس کی راہ گم ہوئی ہو، تو جس کی راہ گم ہو جائے اور اپنا راستہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہو اندھا اور آپ سے فاصلے پر ہو اور بہرا بھی ہو، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھئی سیدھے رستے پر آ جاؤ؟ اللہ اکبر، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فہم مسلمون، پھر وہ ہیں بھی فرما بردار، یعنی جو اللہ کی آیات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کان دھرے گا اور اس پر یقین کرے گا، اس کو ساری بات بھی سمجھ آ جائے گی، پھر وہ فرما برداری کے اوپر بھی آ جائے گا، اس کی پوری زندگی جو ہے فرما برداری والی بھی بن جائے گی۔ لیکن جو شخص ایمان نہیں لاتا، کان نہیں دھرتا، یقین نہیں رکھتا، اس کے اندر کبھی بھی عمل کی تحریک پیدا ہو ہی نہیں سکتی، عمل کی قوت پیدا ہو نہیں سکتی، کبھی وہ فرما بردار ہو بھی نہیں سکتا۔ ایمان کے حوالے سے ایک مثال میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان کا معنی ہے مان لینا، اور جب کوئی شخص مان لیتا ہے تو فوراً اس کے اوپر ایمان لانے کے فوراً بعد جو انسان کے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے وہ عمل کا مادہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کے اندر ایمان آئے اور وہ فوری طور پر اس کے اندر عمل کا مادہ پیدا نہ کرے، عمل کی تحریک پیدا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص باہر سے آ کے خبر دے ہمیں کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اور وہ واقعہ بھی کوئی بھیانک قسم کے واقعے کی خبر دے کہ یہ باہر گلی کے اندر کوئی واقعہ ہو گیا، ہم اس کی بات کے اوپر کان نہ دھریں، ہم اس کی بات کو یقین نہ کریں کہ اس نے صحیح کہا، یا ہم اس کو کہیں بھئی لئی دیکھیں ہم نے تو نہ کوئی آواز سنی ہے باہر، نہ ہم نے کوئی ایسی جو غیر معمولی کوئی نقل و حمل دیکھی ہے، نقل و حرکت دیکھی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لہٰذا تمہاری بات پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ جب یقین نہیں کر سکتے تو بالکل اسی طرح سے درس چلتا رہے گا، آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، قطعاً ہمارے اندر اس کی بات سننے کے بعد کوئی قوت عمل کی تحریک پیدا نہیں ہوگی، ہم اپنے آرام سے اپنا کام جاری رکھیں۔ اور اگر ہم اس کی بات مان لیں کہ جو تو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ درس اسی طرح جاری رہے۔ باہر اگر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے، کوئی حادثہ ہو گیا اور حادثے کی خبر آ جائے اور یہ بالکل سامنے گلی کے اندر واقعہ ہوا ہو، تو پھر ہم اس طرح سے پرسکون بیٹھ کے یہ اپنا کام جاری رکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو فوراً ہمیں بھاگنا پڑے، فوراً ہمیں اپنے عمل کے اوپر فوری طور پر مستعد ہو جانا پڑے گا، اس کے بغیر تو کام بنتا ہی، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں کہ انسان کہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اس کے بعد عمل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ تفصیل ہے ایمان کی کہ ہم سارے جو ایمان کے اجزاء ہیں اس سب پر ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان مرکب ہے. ہم سب پر ایمان لے آئے. وقالوا سمعنا واطعنا، اس کا پھر جو فوری طور پر جو اثر ہوتا ہے ایمان کا، پھر سننے اور عمل کرنے کے درمیان کوئی تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، فوراً انسان عمل پر تیار ہو جاتا ہے. سمعنا واطعنا، لہذا فرمایا کہ تمہاری بات تو وہی سنیں گے جو ایمان رکھے گا فہم مسلمون، اور پھر وہ فرمانبرداری کے اوپر لگ جائے گا. تمہاری بات ان تسمعوا، آپ صرف اسی کو سنوا سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنوا سکتے الا مگر من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جس نے اللہ کی باتیں مان لی اور اس کو یقین ہو گیا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ صحیح ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کرتا رہے اور اپنی مرضی کے عمل کو جاری رکھے؟ اس کو فوراً اپنا عمل روک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے، اور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فہم مسلمون، فوراً وہ مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے، اطاعت پر تیار ہو جاتے. آپ صرف ان کو سنوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ان کو سنوا نہیں سکتے. گویا یہ ساری مردے کی تشبیہ، بہرے کی تشبیہ اور اندھے کی تشبیہ، یہ تینوں تشبیہات اللہ کریم نے ایسے شخص کے لیے دی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں سنتا، جو ان پر عمل نہیں کرتا، جو اس کے بارے میں اس پر کان نہیں دھرتا، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا. اس کے بارے میں اللہ کریم نے مثال دی. اور یہ ایگزیکٹلی یہی آیات، یہی دو آیات انہی الفاظ کے ساتھ سورہ نمل کے اندر بھی ہیں، ہم پڑھا ہے. اور بالکل یہ دونوں آیات، صرف اس میں میرا خیال ہے فا کا فرق ہے. یہاں جو شروع میں فَإِنَّكَ، وہاں پہ فا نہیں ہے، اِنَّكَ سے شروع ہوتی ہے. آیات یہی ہیں دونوں. اور وہاں بھی اللہ کریم نے تشبیہ دی ہے کفار کے ساتھ کہ کفار تو گویا مردے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں کہ وہ آپ کی آیات کو اور اللہ کی آیات کو اور آپ کی دعوت کو سنتے نہیں ہیں. یہ آپ کی دعوت کا فرق نہیں ہے، یہ قرآن کی تاثیر کا فرق نہیں ہے، یہ ان کی اپنے اندھے پن کا، بہرے پن کا اور مردگی کا فرق. زندگی ہے ہی نہیں، بظاہر چلتے پھرتے ہیں، قرآن ان کو مردہ کہہ رہا. اب یہ تو تشبیہ ہے، لیکن یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، جو مشبہ بہی ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، وہ مردہ ہے، وہ اندھا ہے اور وہ بہرا ہے. بہرے کی صفت یہ ہے کہ وہ نہیں سنتا، اندھے کی صفت یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا، اور مردے کی صفت بھی یہ بتائی کہ وہ نہیں سنتا. تو یہ گویا اگرچہ دونوں جگہ پہ یہ تمثیل کے طور پر، تشبیہ کے طور پر اللہ کریم نے کافروں کی مثال دی ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سنتے، قرآن کی دعوت کو اور نبوی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، ان کی مثال مردوں کی سی ہے. لیکن یہ قطعی دلیل ہے دونوں جگہ پہ، سورہ نمل کے اندر بھی اور یہاں بھی، یہ قطعی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے. اگر مردے سنتے ہوتے نا تو کبھی بھی اللہ یہ مردوں کی ساتھ تشبیہ نہ دیتا کفار کو جو نہیں سنتے. تو نہ سننا وہ وجہ مشترک ہے جس کی وجہ سے یہ تمثیل بیان کی جا رہی ہے، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے. مردوں جیسے ہیں، سنتے نہیں. تو اس کا مطلب ہے مردے تو نہیں سنتے. لہٰذا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ دلیل قطعی ہے قرآن کی، اور دو جگہ پہ آئی، سورہ نمل کے اندر بھی اور یہاں سورہ روم کے اندر بھی، جس کا معنی یہ ہے اور جس کا مفہوم اور مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ مردے ہرگز نہیں سنتے. یہ اللہ کریم نے یہ تشبیہ دی ہی اس لیے ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح کفار نہیں سنتے. البتہ دو مقامات جو ہیں اس کا استثناء ہوگا. دو مقامات کا استثناء اس لیے ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود استثناء فرما دیا. یہ دیکھیں قرآن کا اصول یہی ہے تفسیر کا
کہ قرآن کی جب قرآن نے کوئی بات کیٹاگوریکلی اور سویپنگلی کہہ دی، حصر کے ساتھ کہہ دی، تو اس میں وہ ساری چیزیں بحیثیت کل جمع ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، سوائے اس کے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استثناء کر دیں، ورنہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر، اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 115 کے اندر اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ ہر قسم کا مردار حرام ہے اور ہر قسم کا خون حرام ہے۔ تمہارے لیے کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں اس میں ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار وہ حرام۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، المیتہ ہر قسم کا مردار، الدم ہر قسم کا خون، سب حرام۔ یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آ گئی، حصر کے ساتھ آ گئی، پوری تاکید کے ساتھ آ گئی۔ ہر قسم کا خون حرام ہے اور ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ جب قرآن نے حرام کر دیا تو حرام ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اتھارٹی تو قرآن کی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام۔ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرا دیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرا دیا وہ حرام۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز میں سے یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر طیبات حلال ٹھہراتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں حرام ٹھہرائیں، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے، جس چیز کو آپ نے حرام کر دیا وہ بھی حرام ہو گیا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ اللہ نے ہر چیز حرام کر دی، ہر مردار، حرمت علیکم المیتہ والدم، ہر طرح کا مردار اور ہر طرح کا خون حرام ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت علیکم المیتتان ودمان، تمہارے اوپر 2 قسم کے خون اور 2 قسم کے مردار حلال کر دیے گئے۔ اب یہ استثناء آ گیا۔ نبی پاک قرآن نے کہا سب حرام، سارے مردار حرام اور سارے خون حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استثناء فرما دیا، احلت لکم میتتان ودمان، 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون تمہارے اوپر حلال۔ لہٰذا یہ استثناء آ گیا، اگرچہ قرآن نے بالکل حصر کے ساتھ اور پوری یعنی تمام چیزوں کو شامل کر کے الدم ہر قسم کا خون کہا تھا، المیتہ ہر قسم کا مردار، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استثناء دینے کی وجہ سے اس کے اندر استثناء آ گیا، اور اس کو متفق علیہ طور پر ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کا آدمی اس کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ الحوت والجراد۔ جو 2 میتہ جو مردار حلال ہیں، فرمایا ایک مچھلی کا مردار حلال ہے، ایک مکڑی جو پتے کھانے والی مکڑی ہے اس کا مردار حلال۔ سارے لوگ اس کو حلال سمجھتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ، کون کوئی مچھلی ذبح کر کے کھاتا ہے دنیا میں؟ سب سمجھتے ہیں کہ مچھلی کا مردار، مچھلی مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہے، لہذا نکالتے ہیں، وہ مر جاتی ہے، حلال ہوتی ہے، سب کھاتے ہیں۔ یہ استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وگرنہ مسئلہ وہی تھا، سارے خون حرام تھے اور سارے مردار حرام تھے۔ 2 خون جو آپ نے حلال کیے، آپ نے فرمایا کہ الکبد والطحال، جگر اور تلی، اگرچہ وہ جمے ہوئے خون ہوتے ہیں تو وہ حلال ہے،
اسی طرح آپ نے 2 مردار حلال کر دی، ایک الحوت والجراد۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردے کو نہیں سنوا سکتے، اس میں ہر مردہ شامل ہے، جو فوت ہو گیا بس بات ختم، اس کو آپ سنوا نہیں سکتے۔ لیکن 2 طرح کا استثناء ہے، یعنی دنیا سے منقطع ہو گیا، دنیا میں اس کا تصرف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کے بارے میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ من ماتا، جو فوت ہو گیا، انقطع عملہ، اس کا دنیا سے عمل ختم ہو گیا، الا باحدى ثلاث، ہاں 3 باتیں اس کی جاری رہتی ہیں، اگر اس نے کوئی علم پڑھایا ہے، لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، وہ بھی جاری رہتا ہے، اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اور اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، کسی کو نلکا لگوا دیا ہے، پانی لوگ پیتے ہیں، مسجد بنوا دیا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا ہے، کوئی درخت لگا دیا ہے جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی اس کو صدقہ جاریہ کا پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی نیک اولاد ہو اور وہ اس کے لیے دعا کرے، تو وہ بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، وگرنہ باقی سارے معاملات ختم۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوانے کے اعتبار سے 2 استثناء فرمائے۔ ایک تو آپ نے بدر کے جو مقتولین تھے، غزوہ بدر میں جب جنگ ہوئی تو جو کافر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر کنویں میں پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک خطاب فرمایا، اللہ، آپ نے ان کفار کو مخاطب کیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے کیا، تم نے کیا سمجھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میتوں کو، ڈیڈ باڈیز کو، جسموں کو خطاب فرما رہے، یعنی یہ تو مرے ہوئے ہیں، آپ مرے ہوئے کو خطاب فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا وہ سن رہے ہیں اتنا تم بھی نہیں سن رہے، گویا اس وقت وہ سن رہے تھے۔ اب اس سے کوئی کسی کافر مرے ہوئے کی فضیلت نہیں ثابت ہو گئی، اس سے یہ نہیں ثابت ہو گیا کہ جو مرا ہوا کافر ہوتا ہے وہ سنتا ہے اور اس کا کوئی استثناء نہیں، یہ صرف ایک موقع کا استثناء ثابت ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ وہ مردے سن رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا رہے تھے، یہ اس کا استثناء ہو گیا۔ دوسرا استثناء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفنا کے جو لواحقین واپس لوٹتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ ان کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے تو یہ تو میڈیکل سائنس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ کچھ گھنٹے تک، 36 گھنٹے یا 72 گھنٹے، کتنے بھی، یہ میڈیکل سائنس والے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کچھ گھنٹے تک جو ہے اس کے سماعتیں وغیرہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ اس کی سماعتیں وغیرہ ختم ہوتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ مردے کو نہلاؤ تو اس کو ہاتھ نرم لگاؤ، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حسیت باقی رہتی ہے، احساس باقی رہتا ہے کچھ عرصے تک۔ تو یہ تو گویا ایک استثناء ہو گیا، ایک وہ، اور یہ ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو خطاب فرمایا غزوہ بدر کے بعد، علاوہ ازیں یہ قانون اللہ نے بتا دیا کہ انک لا تسمع الموتى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے، اسی لیے تو کافروں کو مردے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں آپ کی بات، لہٰذا آپ اس کو سنوا نہیں سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، نہ ہی کسی بہرے کو آپ پکار سکتے ہیں اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے دور جا رہا ہو تو آپ بہرے کو پیچھے سے آوازیں دیتے جائیں، جتنی مرضی آوازیں دیتے جائیں، وہ ظاہر ہے وہ نہیں سنتا۔ جس طرح بہرا نہیں سنتا اسی طرح مردہ بھی نہیں سنتا، جس طرح اندھا نہیں دیکھتا اسی طرح مردہ بھی نہیں سنتا۔ یہ 3 تشبیہات اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے حوالے سے بتائی کہ یہ تو لوگ نہیں سنتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، ہاں البتہ کوئی مان لے آپ کی بات، ایمان لے آئے اور فرما بردار ہو جائے تو وہ تو سنتے ہیں، علاوہ ازیں کوئی نہیں سنتا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ پھر اللہ کریم نے یہاں اپنے
قدرت کا اور آخرت کا پھر ایک کرشمہ بتایا ہے، ایک دلیل کے طور پر. اور یوں کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے جتنے دلائل ہیں، علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے دلائل ہوئے وہ آفاق کے دلائل تھے، دلائل توحید تھے، دلائل آخرت تھے، لیکن آفاق سے تھے. دنیا میں دو طرح کے دلائل ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن میں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہیں اس میں بھی دلائل ہیں، اور جو ہمارے اپنے وجود ہیں اس میں بھی دلائل. یہ دونوں طرح کی نشانیاں، ہمارے وجود کی نشانیاں بھی اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں بھی اللہ کریم قرآن میں بیان کرتا. اس کو ہم آفاق و انفس کے دلائل کہتے ہیں. تو اس سے پہلے آفاق کے دلائل بیان ہو رہے تھے، اور اب اس کے بعد یہ جو انفس کے اپنے وجود کے دلائل بیان ہونے شروع ہوئے ہیں. فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. اللہ اکبر. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت میں پیدا کیا، طاقت بنائی. ثم جعل، پھر بنایا، من بعد ضعف، اس کمزوری کے بعد قوة، طاقت بنا دی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور کر دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ نے تمہیں قوت کے بعد، طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا. سبحان اللہ. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا اور خوب اندازہ رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سے یہ جو عمومی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ، اور خاص طور پر جو طبیعات کے ماننے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبیعی قانون ہے دنیا میں چلا ہوا. انسان اس قانون کے تحت اس دنیا میں آتا ہے، ایک طبیعی قانون. اس قانون کے تحت انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی طبیعی جو مراحل و اطوار ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو تم پہلے پیدا ہوتے ہو اور کمزور ہوتے ہو، کمزوری میں پیدا کیا، اور پھر بڑے ہوتے ہو، قوت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری پھر آ جاتی ہے. یہ بظاہر 3 مراحل ہیں، کمزوری، طاقت، پھر کمزوری اور بڑھاپا ختم. بظاہر 3 مراحل ہیں، لیکن ان کے اندر تفصیل ہے مراحل کی. اللہ اکبر. یعنی علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ بنیادی طور پر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے 2 اعتبار سے پیدا کیا. ایک تو اس کا اعتبار یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو ہیولہ بنایا وہ مٹی سے بنایا، اس کے بعد اپنی روح پھونکی. پھر اس کے بعد ایک آدم اور حوا پیدا کر کے اور جو اس کا جوڑا بنایا تو اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا. اور پھر اس کے بعد ایک تناسل کا سلسلہ، نسل آگے بڑھانے کا سلسلہ، وہ میاں بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری رہتی دنیا تک کے لیے بنا دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پہلے ایک تھا، اس سے 2 بنے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا. ایک تو یہ مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب آدم علیہ السلام کا ہیولہ بنانا، اور دوسرا مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ اس کو ڈائٹ ملتی ہے، خوراک جو کچھ انسان لیتا ہے، وہ مٹی سے اگتی ہے. اسی خوراک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ انسان کے اعضاء بھی بنتے ہیں، اعضاء بھی نشو و نما پاتے ہیں، خون بھی بنتا ہے، اور اسی خون سے پھر وہ مادہ منویہ، وہ نطفہ بنتا ہے جس سے انسان آگے پیدا ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ نطفہ جو ہے کتنی، مٹی کی بات کر لیں یا نطفے کی بات کر لیں، اس میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ یہ ہے کمزوری. کہ اللہ نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا دور نہیں گزرا کہ یہ اپنا اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. نطفے سے اللہ نے پیدا کیا،
پھر وہ بھی نطفہ بھی کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، اور کس قدر انسان جب اس وقت پل رہا ہوتا ہے اس کی جو یعنی نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، یعنی جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے اعضاء بنتے ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. یہ سارے مراحل کس قدر کمزوری کے ہیں، انسان بے بسی کی. پھر جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا کائنات میں ماہرین یہ کہتے ہیں کسی مخلوق کا بچہ اتنا کمزور اور بے بس نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ کمزور اور بے بس ہوتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہر مخلوق کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ طاقت، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی خوراک لینے کی، کوئی دانہ چگنے کی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. لیکن انسان کا بچہ پوری طرح یہ کمزور اور بے بس ہوتا ہے اور رحم و کرم پر ہوتا ہے اپنے والدین کی. اور اس کو اگر والدین نہ سنبھالیں اور اوپر والے اگر نہ سنبھالیں تو اس کی تو موت وقت پہ ہو جائے. لہذا اندازہ کیجئے کہ اللہ کریم نے جو اس کو پیدا کیا، ایک تو عمومی طور پر ہم اس کو 3 مراحل میں کہہ لیں کہ بچپن پیدا کیا، جب پیدا ہوا تو کمزوری میں پیدا ہوا، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا اور کمزوری، بات ختم. لیکن اس کی تفصیل، ایک ایک تفصیل آپ اس کا تذکرہ کرتے جائیں. اللہ اکبر. امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے ان سارے مراحل کی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان جب نطفہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں تو کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب یہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اس وقت کمزور ترین ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس. آہستہ آہستہ یہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، قوا بڑے ہوتے ہیں، یہ نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا 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 بچپن اور لڑکپن جو ہے وہ بھی کمزوری ہے، لیکن آہستہ آہستہ طاقت آ رہی ہے. ایک یعنی قوتیں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری آہستہ 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 طاقت میں بدل گئی. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے جب پیک آ جاتی ہے، طاقتوں کی پیک آ جاتی ہے، قوت کی، طاقت کی پیک آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈاؤن فال شروع. جب کسی چیز کی پیک آ جاتی ہے تو انتہا اور عروج آ جاتا ہے، تو اس کلائمیکس کے بعد پھر ڈاؤن فال ہوتا ہے. پھر قوتیں آہستہ 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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. پھر کہولت کی جو عمر ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں ویسے ہی طاقتور ہوں جس طرح میں جوانی میں تھا، لیکن ہوتا نہیں ہے. آہستہ آہستہ سارے قوات جواب دیتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس کی سارے جسم کے اندر جھریاں پڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر. پھر وہی سماعتیں، وہی بصارتیں، وہی چلنا پھرنا، اکڑنا، بھاگنا، دوڑنا، اچکنا، سب ختم. ذرا بھی یہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر ڈر کے قدم اٹھاتا ہے. کمزوری کی انتہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ ہے وہ بڑھاپا. من بعد قوت ضعفا وشیبہ، انتہائی بڑھاپے کی جو حالت ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ کسی کو کمزوری کی حالت میں اسی وقت فوت کر لے، یہ اللہ کا کام ہے. جوانی کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے یہ الگ بات ہے، بڑھاپے میں فوت ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن بالآخر فوت ہو جانا. یہ 3 مراحل جو ہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ چل رہا ہے. یہ کسی مشین کا پرزہ نہیں ہے. انسان کسی مشین کا پرزہ نہیں ہے، طبی قوانین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کہ بس یہ خود بخود ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا بھی کرتا ہے. وہ علیم و قدیر خدا، وہ علیم و قدیر اللہ، وہ پیدا بھی کرتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نے
اس کے پیدا کرنے کے جو پیدا ہونا، بڑا ہونا، کمزور ہونا، یہ سب کچھ کسی طبعی قانون کے اوپر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت جاننے والی اور قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا انسان کے وجود کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کر لے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا مالک اللہ ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کے اندر آخرت کی دلیل بھی ہے کہ جس طرح ساری چیزیں ایک طرف پر ایک دفعہ پروان چڑھتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ علیم القدیر، وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا بھی ہے اور وہ قدرت رکھنے والا بھی ہے، لہٰذا وہ اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا۔ وہ یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ اکبر، دنیا میں تو یہ سارے آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، الساعہ اصل میں قیامت کے لیے اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے۔ ساعتن کا معنی ہوتا ہے گھڑی، کوئی ٹائم ڈیوریشن، منیمم ٹائم ڈیوریشن، جو گھڑی ہم کس کو کہتے ہیں نا، سیکنڈ کہہ لیں، تو یہ بالکل ایک کم ترین جو وقت کا وقفہ ہے نا، اس کو ساعہ کہتے ہیں، ایک لمحہ، ایک گھڑی۔ لیکن قیامت کو الساعہ کیوں کہتے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الساعہ قیامت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ بعض لوگوں نے تو یہ کہی ہے کہ وہ ایک لمحہ ہی ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، اس لیے اس کو الساعہ کہا گیا۔ اور یا پھر وہ اس پوری دنیا میں، اس کائنات میں جو ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کا جو آخری حصہ ہوگا، جو آخری گھڑی ہوگی، وہ قیامت ہوگی، اس لیے اس کو الساعہ کہا گیا، یعنی سب سے آخری گھڑی۔ ہو سکتا ہے دونوں باتیں صحیح ہوں، واللہ عالم، لیکن الساعہ اس قیامت کے دن کو کہا گیا ہے کہ ایک گھڑی والا، یعنی ویسے تو اس کا معنی ایک گھڑی ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن الساعہ سے مراد قیامت کی گھڑی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت کی وہ گھڑی قائم ہوگی، اللہ اکبر، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، اس دن قسمیں کھائیں گے مجرم، یقسم المجرمون، مجرم اس دن قسمیں کھائیں گے۔ کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ کبھی ٹھہرے ہی نہیں۔ ما لبثوا، کہ وہ نہیں ٹھہرے، غیر ساعۃ، ایک گھڑی سے زیادہ۔ کہاں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ کس کے بارے میں کہیں گے، دنیا کے بارے میں کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یہ بھی درست ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ما لبثوا فی الدنیا نہیں ہے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم نہیں ٹھہرے بغیر ایک گھڑی کے علاوہ، مطلب ان کا خیال ہے کہ ہم ایک گھڑی رہے ہیں۔ کہاں رہے ہیں؟ ایک تو اس سے مراد دنیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بارے میں وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایک گھڑی کے علاوہ نہیں رہے، جیسا قرآن میں دوسری جگہوں پہ بھی آیا۔ یا پھر اس سے مراد ہے وہ برزخ کی زندگی جو گزاری ہے، اس کے حوالے سے وہ کہیں گے کہ وہ ہمیں ایک گھڑی سے زیادہ ہم نہیں ٹھہرے۔ اگر تو دنیا کے حوالے سے ہے تو اللہ کے عذابوں کا خوف جو وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کو پچھلی زندگی بالکل سکڑی ہوئی اتنی سی نظر آئے، دنیا کی زندگی ایک لمحے سے زیادہ نہیں۔ اللہ، یا پھر اگر یہ تو ہوگا عذاب کے خوف کی وجہ سے، یا پھر اگر اس نے ان کو یہ برزخ کی زندگی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں برزخ کی زندگی میں ہم کتنی دیر ٹھہرے، ما لبثوا غیر ساعۃ، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر
برزخ کی زندگی میں کہا تو یہ انہوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر کہا، کیونکہ اس کے بارے میں اپنی لا علمی کی بنیاد پر کہا، کیونکہ عالم برزخ کی جو طوالت ہے اس کا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، لہذا وہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایک گھڑی، جتنی مرضی سینکڑوں سال ہزاروں سال سوئے رہے وہ برزخ کی زندگی میں، لیکن کب نکلے کیسے نکلے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم لگا، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ وہاں ٹھہرے نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح یہ دنیا میں بھی جب تھے تو یہ الٹے پھرے جاتے تھے، بہکے ہوئے رہتے تھے، دنیا میں بھی یہ الٹی باتیں کرتے تھے، اب وہاں جا کے بھی الٹی باتیں کریں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ الٹے پھرے جاتے تھے دنیا میں، اب وہاں جا کے قیامت میں بھی الٹی باتیں کریں گے اور قسمیں اٹھا کے کریں گے۔ جیسے دنیا میں وہ قسمیں اٹھا کے وہ قرآن کی تردید کرتے تھے، قسمیں اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرتے تھے، قسمیں اٹھا کے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے تھے، قسمیں اٹھا کے وہ ساری دنیا کو غلط قرار دیتے تھے، اپنے آپ کو صحیح قرار دیتے تھے اور دین اور شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے ویسے وہاں قسمیں اٹھائیں گے۔ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، وہاں قسمیں اٹھا کے کہیں گے بس ایک گھڑی ایک لمحہ تم رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ فرماتا ہے اسی طرح یہ الٹے پھرے جاتے رہے تھے۔ جیسے سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس طرح آج تمہارے لیے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ قیامت کو اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سمجھیں گے کہ ان کے پاس تو بڑی دلیل ہے، ان کے پاس تو بڑا فوٹنگ ہے، بڑے جناب مضبوط قدموں کے ساتھ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار ہو کہ سنو یہ جھوٹے ہیں، یہاں قسمیں اٹھاتے تھے تو وہ قسمیں جھوٹی تھیں، وہاں قسمیں اٹھائیں گے تو وہ قسمیں جھوٹی۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان دیا ہوگا وہ یہ کہیں گے لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک تم رہے ہو وہاں دنیا میں، یہ عالم برزخ میں، فی کتاب اللہ، یہ لوح محفوظ میں یہی لکھا تھا، اللہ کے ہاں لکھے کے عین مطابق۔ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم یقیناً ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں، اللہ کی لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق تم قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو، دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ٹھہرے ہو۔ لہذا ایک وقت مقرر تھا۔ یہ علم والے اور ایمان والے کون ہیں؟ ان سے مراد علامہ قرطبی کہتے ہیں ان سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ان سے مراد انبیاء ہو سکتے ہیں، ان سے مراد صلحاء ہو سکتے ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی علماء کفار کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے نبیوں کے وارث بنا کے علماء کو یہ کام سونپا ہوا ہے کہ وہ کفار کے اوپر حجت قائم کرتے رہیں، اور وہاں بھی علماء ہی حجت قائم کریں گے، انبیاء اور علماء اور فرشتے اور صلحاء۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو اللہ نے علم اور ایمان دیا ہوگا وہ پھر کہیں گے کہ کفار کو کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم جو اللہ نے لکھا تھا اللہ کے لکھے کے مطابق تم دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، لکھا ہوا تھا کہ تم دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک رہو گے، ھذا یوم البعث، آج وہ دن ہے جو دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے، لہذا آج تک رہے ہو۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَلَكِنَّكُمْ، اور لیکن تم، كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ہمیشہ لا علمی میں رہے، یعنی وہ جو اللہ نے علم دیا تھا العلم، اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نبیوں کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب تم نے یہ کوشش ہی نہیں کی تو تم جاہل رہے، تمہیں کبھی یہ علم آیا ہی نہیں
اور اس لیے تمہیں ساری زندگی پتہ نہیں چل سکا. اگر تم اس العلم کے پاس آتے تو تمہیں یہ پتہ چلتا کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے, پھر تمہیں احساس ہوتا کہ برزخ کی اہمیت کیا ہے, پھر تمہیں پتہ ہوتا کہ آخرت کی اہمیت کیا ہے, تو پھر تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی لکھی تقدیر کی اہمیت کیا ہے. یہ سارے معاملات تمہیں علم ہوتا. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, لیکن تم تو ایسی زندگی گزار کے آئے ہو کہ تم نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اس دن ظالموں کو ان کی عذر پیش کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. معذرت کا مطلب ہوتا ہے عذر پیش کرنا. ان کا عذر پیش کرنا اس دن ان کو ظالموں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, جتنے مرضی عذر. اس کا مطلب ہے یہ عذر تو پیش کریں گے, معذرتیں تو کریں گے, بہانے تو بنائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعتذروا اليوم, آج بہانے نہ بناؤ, آج عذر پیش نہ کرو. جیسے دنیا میں لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیتے تھے عذر پیش کر کے, وہاں بھی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے, عذر پیش کریں گے. لگتا یوں ہی ہے کہ یہ عذر پیش کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے عذر پیش کرنے پر ان کو کہے گا, اور یہ کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم, آج بہانے نہ بناؤ, عذر پیش نہ کرو. یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. جب پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ سیل کر دے گا, بولنے سے باز نہیں آئیں گے, قسمیں اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مور لگا دے. اليوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مور لگا دیں. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. تو پھر ان کے ہاتھ باتیں کریں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اللہ اکبر. کیونکہ زبان سے تو انہوں نے ماننا نہیں, چرب زبانی جو دنیا میں عادت پڑی ہوگی وہ وہاں بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر چرب زبانی یہ عذر پیش کرنا ان کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا. فَيَوْمَئِذٍ, پس اس دن لا ينفع الذین ظلموا, نہیں فائدہ دے گا ظالموں کو, معذرتہم, ان کا عذر پیش کرنا, ولا هم یستعتبون, اور نہ ہی ان سے رب کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ جو یستعتبون ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے اس لفظ کو. اصل میں عتب کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی. عتب عین تا با, اس کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی. تو استعتاب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی سے یہ خواہش کرنا کہ وہ اپنے عتاب کو دور کر دے. استعتاب کہ وہ اپنے عتاب کو دور کر دے, اپنی ناراضگی دور کر دے, یعنی خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. تو یہاں اللہ نے جو فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, ان سے کوئی معافی منگوا کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم معافی مانگ لو, آج رب کو راضی کر لو. وہاں رب کو راضی کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے, نہ عذر قبول کیا جائے گا. جو ان کا عذر پیش کرنا ہے وہ بھی فائدہ نہیں دے گا ان کو, اور نہ ہی ان سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کیا جائے گا, کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع یہاں ہے دنیا میں, وہاں یہ موقع نہیں ملے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اللہ اکبر. یعنی ان کی معذرت قبول کر کے عتاب دور نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا جو غصہ اور ناراضگی اللہ کی ہے کہ وہ اس دن معذرت قبول کر لی جائے, اس دن معافی منگوا لی جائے, اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع دے دیا جائے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ اکبر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, نہ ان کو فائدہ دے گا ان کا عذر پیش کرنا, وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ہی ان کو رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا. یہ ترجمہ کر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.